یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شاہکارہ ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شاہکارہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا کام، اس کو سمجھو، آؤٹ سائڈ کو بھی کلین کرو، اس کے سب احکام بیان کرے۔ کتاب الطہارہ میں سارے احکام ہیں۔ ان سائڈ کو بھی کلین کرو، یعنی تمام صفات کو صحیح محل میں استعمال کرنا سیکھو۔ یہ ہے کلین کرنا۔ اللہ نے کوئی بری چیز اندر پیدا نہیں کی۔ یہ جو ہم اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کہتے ہیں، یہ محل استعمال کے اعتبار سے کہتے ہیں، ورنہ اللہ نے ہر چیز اچھی پیدا کی۔ لہذا اخلاق کو صحیح جگہ پر استعمال کے محل سیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی یہ ہے، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اخلاق عالیہ، اپنی امت کو سارے اخلاق عالیہ سکھا دوں۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق عالیہ کا آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کہ اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہے، اس معیار پر آپ ہیں۔ اور یہ جو اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے، دنیا بھول بھلیا ہے، یہ دنیا بھول بھلیا ہے، ذرا دیر میں اللہ کو بھولتا ہے۔ اسی لیے نمازیں ڈیوائڈ کر کے رکھی ہیں۔ صبح اٹھو، فجر پڑھو، پھر فجر پڑھنے کے بعد میں زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، کاروبار کرو، وجعلنا النہار معاشا۔ پھر زوال کے بعد آثار شروع ہوتا ہے۔ آثار میں 4 نمازیں رکھی ہیں 2-2 گھنٹے کے وقفے سے۔ ظہر پڑھو، 2 گھنٹے بعد عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، پھر سو جاؤ۔ صبح تک آرام کے لیے ریسٹ کرو، کوئی نماز نہیں رکھی فرض۔ اگر یہ 5 نمازیں ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے، پھر اللہ کو بھول جاؤ۔ اور یہ وقفے سے جو نمازیں بار بار مسجدوں میں آؤ گے اور جاؤ گے تو اللہ یاد رکھیں گے۔ لیکن 5 وقت مسجد میں آنے جانے ہی سے اللہ یاد نہیں رہتے، پھر بھولتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کو بے حد یاد کرو، کبھی مت بھولو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو بکرا میں اور اصیل میں۔ بکرا میں فجر کی نماز ہے، اصیل میں 4 نماز ہے۔ یہ 5 نمازیں تو پڑھو، مگر اس پر نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، ہر وقت یاد کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی تمرین کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ ایکسرسائز کسی نیک بندے کے ساتھ کانٹیکٹ کرو اور اس کی نگرانی میں اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ دیکھو میرے بھائیو، اسی کو کہتے ہیں بیعت۔ بیعتن، آپ تو عربی نہیں جانتے، بیعن مصدر ہے، وتا اس میں وصفی ہے۔ بیعتن مانے سودا، بیع و شرا کہتے ہیں، بیع و شرا، تو بیعن اس کے ساتھ تا لگائی، بیعتن کے معنی سودا کرو کسی نیک بندے کے ساتھ، اور اس کی نگرانی میں اللہ کو بکثرت ذکر کرو۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔ آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔
کچھ لوگ ہیں جیسے بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ گونگے پیر سے کام نہیں چلے گا، بولتا پیر چاہیے، یعنی قرآن گونگا پیر ہے اور پیر صاحب بولتا پیر ہے۔ وہ کہتے ہیں گونگے پیر سے کام نہیں چلے گا، بولتا پیر چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر بیعت آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری ہوتی تو تمام صحابہ اور تمام صحابیات حضور سے بیعت ہوتے، بیعت سلوک کیے ہوئے ہوتے۔ حالانکہ تمام صحابہ حضور سے بیعت نہیں تھے، تمام صحابیات بیعت نہیں تھی، خاص صحابہ اور خاص صحابیت بیعت ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔ نجات اولی کا مدار ہے عقیدے صحیح۔ اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں وہ عقائد ہوں، اور 5 فرائض، ارکان 4 اور 7 کبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کبیرہ ہیں جو ہلاک تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، 4 ارکان ادا کرو اور عقیدے صحیح۔ اتنی بات نجات اولی کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر نجات اولی یعنی مرتے ہی نجات نہیں ہوگی۔ گناہوں کی سزا پانے کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہوگا، لیکن مرتے ہی نجات چاہتے ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن حجت اللہ نے یہ مضمون لکھا ہے قسم ثانی کے بالکل شروع میں کہ نجات اولی کے لیے عقیدے صحیح چاہیے، اور صحیح عقیدے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہی صحیح ہیں۔ اور بنی الاسلام علی 5، 5 ارکان ہیں جن پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کبیرہ گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبیرہ گناہ بہت، لیکن ان میں 7 کبیرہ گناہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ پھر بیعت کیوں ہے جب نجات کے لیے ضروری نہیں ہے؟ نجات کا مدار اس پر ہے تو بیعت ہے کیوں؟ میرے بھائیو، جنت میں جانا ہی مطلوب نہیں ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے۔ یہ جو درجات ہیں یہ نوافل اعمال کرنے کے ذریعے حاصل ہو، نوافل اعمال۔ لہذا کسی کے ساتھ سودا کرو اور اس کے بتانے کے مطابق نفل عمل کرو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، تلاوتیں کرو، اذکار کرو، یہ نوافل اعمال ہیں۔ ان نوافل اعمال کے ذریعے جنت کے بلند درجات حاصل ہو۔ تو بیعت ہے جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے، نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں۔ یہ جو جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے نوافل اعمال کرنا ہے، ان نوافل اعمال میں اللہ کا بکثرت ذکر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ذکرا کثیرا یہ بھی ان اعمال میں سے۔ اور بیعت سلوک کے بعد آہستہ آہستہ ذکر کا عادت ڈالتے ہیں، کہ ذکر بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ اسے یادداشت تک لے جاتے ہیں، پاس انفاس تک لے جاتے ہیں۔ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر اندر نہ جائے اور باہر نہ آئے۔ سانس لے تو کہے اللہ، اور نکالے تو کہے ہو اللہ، منہ سے نہیں، زبان نہیں ہلنی چاہیے، سانس کے ساتھ بغیر زبان ہلے، ہر سانس کے ساتھ پاس انفاس، پاس مانے خیال رکھنا، انفاس مانے سانس، سانسوں کا خیال رکھنا۔ کوئی سانس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو۔ یہی آیت کریمہ کا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو یہ جو بیعت ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں تک لے جاتے ہیں، اور وہ آخری درجہ ہے۔ جب یہاں تک پہنچ گیا تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں باقی باللہ فانی باللہ۔ اس کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ باقی باللہ اللہ کے ساتھ باقی ہے، ہر وقت اللہ کر رہا ہے، اس کے بغیر کوئی سانس ہی نہیں لیتا۔
اور فانی فی اللہ یعنی اللہ کی یاد میں فانی ہے، وہ کسی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے بھائیوں میں سمجھا ہی رہا تھا کہ آؤٹ سائڈ یہ بھی تزکیہ ہے اور ان سائڈ یہ بھی تزکیہ ہے۔ ان سائڈ میں اخلاق کو سنوارنا اور ہر خلوق کو کہاں وہ اخلاق استعمال کرنا ہے یہ سکھلانا، یہ حضور کا کام ہے۔ وَإِذْ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور اسی میں انسان کی غفلت دور کرنا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا ایبیلٹی، صلاحیت پیدا کرنا، یہ سب تزکیہ میں۔ دیکھو میرے بھائیو، آج کل تصوف جو بریلویوں کے یہاں تصوف ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اس میں ذکر و اذکار کرو، ہو ہا کرو، اچھلو کودو، ناچو گاؤ، یہ سب غیر شرعی اسلامی تصوف نہیں۔ اور تصوف کا لفظ تھا بھی نہیں، اصل تو احسان اور زہد الفاظ ہے۔ ایک قصہ سناؤں میں، ٹورنٹو میں ایک بڑے عالم تھے، مودودی تھے، وسیع اختر ندوی رحمت اللہ علیہ، ندوے کے پڑھے ہوئے مودودی تھے، اور ڈاکٹروں کو حجت اللہ پڑھاتے تھے۔ کہ جب میں نے حجت اللہ کی شرح لکھی، چونکہ ان کو دلچسپی، میں 10-15 سال میں نے ٹورنٹو میں بھی گزارے ہیں، تو جب میری شرح چھپی تو میں نے ان کو دینا شروع کیا، تو پڑھتے تھے بھی لستے۔ جب تیسری جلد میں چوتھی جلد میں ابواب الاحسان آئے، یہ ابواب الاحسان 200 صفحے میں، اور یہ سب تصوف کا عنوان پر ہے۔ تو مودودی تھے، مودودی تصوف کو نہیں مانتے۔ مولانا مودودی تصوف کو چنیا بیگم لکھا ہے، یعنی افیون، اردو میں چنیا بیگم کے معنی افیون، یہ لوگ نہیں مانتے۔ خیر حجت اللہ کا میں نے جلد دی، انہوں نے پوری پڑھی۔ پھر میں رمضان میں جب گیا تو میں ان سے ہمیشہ ملنے جاتا تھا، میں ان کے پاس گیا تو مجھ سے کہنے لگے، جتنا تصوف شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ابواب الاحسان میں بیان کیا ہے، اتنا تصوف تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جملہ کہا انہوں نے کہ جتنا تصوف شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ابواب الاحسان میں بیان کیا ہے، اتنا تو ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ان سے کہا دیوبند کا تصوف بھی اتنا ہی، بریلویوں کا تصوف ناچنا کودنا گانا بجانا ان کا تصوف ہے، دیوبند کا تصوف صرف وہ قرآن و حدیث میں جو آیا بس وہ تصوف، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ بس میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہتے تصوف کوئی چیز نہیں، وہ تصوف بریلویوں والا تصوف ہے جو غیر شرعی ہے، قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر جتنی باتیں قرآن و حدیث میں ہیں وہ تو ماننی ہی پڑیں گی، اس کو کیسے انکار کرو۔ بہرحال آگے چلو، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔